قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مسلم یغرس غرسا او یزر ذرعا فیاکل منه الانسان او طیر بہیمت الا کان له صدقہ رواه البخاری و مسلم۔ انسانوں کے، مسلمانوں کے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے، جانوروں اور پرندوں کے کام ان کی خوراک کا انتظام کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا حدیث کی روشنی میں کتنا اہم۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کو مسلمان بندہ کسی درخت کا پودا لگائے یا کھیتی کرے، پھر کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا پڑھا اس درخت یا کھیتی میں سے کھائے تو یہ اس بندے کی طرف سے صدقہ ہے، کار ثواب۔ اس حدیث کا بھی پیغام اور سب یہی ہے کہ انسانوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے سب جانوروں کو چھپایا کو کھلانا پلانا بھی سب کا کار ثواب۔ اس کے برعکس مرجع غیر حدیث سے منقول ہوگا کسی جانور کو بلا وجہ ستانا اور اس کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرنا سب گناہ جو آدمی کو عذاب خداوندی کا مستحق بنا دیتا ہے۔ انسان تین نیچے کامیاب اب کل تین قسم کے انسان کام کرتا ہے زندگی میں۔ تو گناہ کے کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے۔ گناہ کے کام اچھی نیت سے بھی اچھے نہیں ہوتے۔ نیت کرتا ہے چوری کروں گا، کچھ مال آئے گا، مسجد میں لگاؤں گا، کسی غریب کی مدد کروں گا، تو برا کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہو سکتا، جائز نہیں۔ گناہ کے کام بالکل نہ کرے، کر بیٹھا توبہ کرے۔ دوسرا ہے جائز کام، کھانا پینا سونا، جائز نوکری، جائز کاروبار، کھیتی باڑی۔ اگر اچھی نیت کر لے تو یہ بھی دین بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ کیا بن جاتا ہے؟ نیت کیا کرے؟ نوکری کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، کھیتی باڑی کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ جو بچت آئے گی، غلہ آئے گا، اناج آئے گا، تنخواہ آئے گی، پیسہ آئے گا، اس سے جو بیوی بچوں کی اور اپنے جسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں تیرے ذمہ، اللہ کے حکم ان کو پورا کرو۔ نیت یہ کرے کہ میں اللہ کے اس حکم کو پورا کروں، تو یہ نوکری بھی دین بن ہے، شرط ہے کہ جائز ہو۔ جب کھیتی باڑی بھی کیا بنتے ہیں، یہاں یہی تو ہے۔ اس نیت سے زمین میں کھیت لگایا تاکہ پرندے جانور اس کھیت کو کھائیں، جانور اس پرندے کھائیں، کام آئے، اس پر اسے صدقے کا ثواب۔ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی خوبی کا دین۔ جائز کام، اپنا پیٹ بھرا، جانوروں کو، اس میں ثواب ہے۔ یہ اچھی کر لیا کرے، ہمارے جائز کام بھی دین بن جائے۔ ایسے تھا جیسے جنگل میں گیا اور اندھیرے میں اپنے بکسے میں اینٹ پتھر معمولی سمجھ کر ڈالے، جو گھر آ کر کھولنا روشنی میں تو وہ ہیرے جواہرات، وہ معمولی پتھر نہیں تھے بلکہ دنیا میں جو جائز کام کرتا رہا تھا، دکان، نوکری، ملازم، وہ دین بن گیا۔ یہ کتنے بڑی نفع کی چیز۔ گناہ کے کام نہ کرے۔ گناہ کے کام تو ایسے ہے کہ جیسے ہیرے جواہرات سمجھ کر بکسا بھرا تھا، گھر آ کر کھولا تو وہ سانپ بچھو نکلے۔ گناہ کے کاموں کو مزے کی چیز سمجھتا تھا اور وہ آگ اور سانپ نکلے، بچے۔ تیسری قسم ہے خالص نیک کام، نماز روزہ، تلاوت، ذکر، دین کی باتیں سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا، دین کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، جہاد کرنا، یہ خالص نیک۔ اگر ان میں دنیا کی نیت کرے گا، شہرت کی یا دنیا کے کسی فائدے کی، تو یہ ریا بن جائے۔ کیا بن جائے؟ اگر اس میں نیت یہ کرے کہ قبر آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ، تو یہ اخلاص۔
اس سے بھی اونچی نیت ہے کہ جنت مل جائے، یہ بھی اخلاص ہے۔ اس سے بھی اونچی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یہ بھی اخلاص ہے۔ اس سے بھی اونچی نیت ہے، دل میں یہی ہے کہ اللہ راضی ہو، زبان پہ یہ بات لاتے ہمت رکھتا ہے کہ میں چھوٹا، میرا عمل چھوٹا، کہاں میں اتنی بڑی چیز کا دعوے دار ہوں۔ اس میں تواضع بھی ہے، اخلاص۔ ہمارے پاکستان کے مفتی اعظم حضرت مولانا عثمانی صاحب، شیخ تقی صاحب کے بڑے بھائی ہمارے پاس یہاں تشریف لاتے رہے، ہمارے میرے شیخ حسان نے بھی بڑی عجیب بات فرمائے۔ خبر لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کے تین کام ہیں، تین راستے اللہ تک پہنچنے، دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، دین کے لیے جہاد۔ فرمایا بلا شبہ یہ تینوں اللہ تک پہنچنے کے بڑے راستے اور کام ہیں، اس میں کوئی شک، لیکن اسی کے ساتھ لیکن یہ سمجھنا کہ صرف تین ہی راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، تین ہی کام، یہ غلطی ہے۔ یہ تین تو نیک کام ہیں، اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، لیکن سمجھنا صرف تین ہی ہے، یہ غلطی۔ ہمارے اللہ تک پہنچنے کے اتنے ہی راستے ہیں جتنے مخلوق کے سانس ہیں، جتنے مخلوق کے ہر مسلمان نیک نیتی سے نیت اچھی کر کے جو بھی دنیا میں جائز کام کرتا ہے وہ بھی دین بن کر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جو بھی نیک کام کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے، نیت اچھی کرتا ہے۔ تو آج میر صاحب نے کیا پڑھا کہ جو پودا لگائے، گلہ بوئے تاکہ جانوروں کے کام ہے، پرندوں کے کام ہے، انسانوں کے، اس کو کچھ خرچے کا سوال کھاد غلہ قیمت پیسوں سے بیچتا ہے، شرط ہے کہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈبل نفع نہ لے، اپنا معقول صدقہ ہے۔ تو پھر چیز بیچنے کا بھی کیا ہے ثواب ہے، لیکن چیز بیچتے بیچتے لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے غبن فاحش، پھر منع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اپنے نیتوں کو صحیح کر اور صحیح رخ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔